صبر استقامت. اب صبر کو لیجئے. صبر کا لفظ عربی زبان میں ایسے موقع پر بولا جاتا ہے جبکہ کسی چیز میں اثر پذیری کی بجائے جماؤ کی کیفیت بتانا مقصود ہو. مثلا صبارہ سخت بنجر زمین کو کہتے ہیں جو بیج کو قبول نہ کرے. اسی طرح بہادر کو صبور کہتے ہیں کیونکہ وہ خارجی دباؤ کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی شخصیت کو قائم رکھتا ہے. یہ صبر اس انسان کی اعلیٰ ترین صفت ہے جس کے اندر اسلام ایک مقصد بن کر شامل ہو گیا ہو. اسلام اس کے اندر ایسی حرارت پیدا کر دیتا ہے جس کے بعد وہ سست نہیں پڑتا، وہ کمزوری نہیں دکھاتا، وہ عاجزی ظاہر نہیں کرتا. یہ ہے سیلف موٹیویشن. یہ کہنا ایمان کا لیول ڈاؤن ہو رہا ہے اور باتیں کر کے لیول بڑھائیں، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. جب تک آپ کے اندر عمل نہیں ہے اور آپ کچھ کرتے نہیں اور مستقل مزاجی سے کرتے نہیں تو محض باتیں آپ کو سہارا نہیں دے سکتی. محض درس کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. صبر اس انسان کی اعلیٰ ترین صفت ہے جس کے اندر اسلام ایک مقصد بن کر شامل ہو گیا. میرا جینا، میرا مرنا، میرا اڑنا، میرا بچھونا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین جب تک نہ ہو. نماز ہے تو اسی مقصد کی طرف لے جا رہی ہے، قربانی ہے، مال خرچ کرنا ہے، اسی مقصد کی طرف لے جا رہا ہے. جینا ہے یا مرنا ہے، زندگی کا سامان ہے، کوئی پیدا ہوا ہے یا کوئی فوت ہوا ہے، سب کچھ اسی مقصد کے تحت جا رہا ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک بات نہیں بنے گی. جب تک یہ دین ہماری عملی زندگیوں میں اس کی چھاپ نظر نہ آنے لگے. ظلم کیا کیا ہم نے؟ دین کو ایک الگ کونے میں رکھ دیا اور دنیا کو الگ کر دیا. کہیں ہم دینی بن جاتے ہیں اور کہیں دنیاوی بن جاتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں ساتھ ساتھ لے کے چلنا. بھی یہ ساتھ کہاں لے کے چل رہے ہو؟ ساتھ تو اس وقت ہوتا کہ جب آپ عین دنیا میں اپنے دین پر عمل کر رہے ہوتے. اس کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، نہ کہ دو الگ الگ خانوں میں بانٹ کے پھر کہیں کہ دونوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. الگ الگ ہاتھ میں پکڑ کر نہیں، ایک ہی ہاتھ میں دونوں کٹھے. ایمان اور اسلام کا مطلب خدا پر اعتماد کرنا ہے. جو شخص خدا پر اعتماد کرے وہ اتھاہ طاقت کا مالک ہو جاتا ہے. اس کے لیے کسی مرحلے پر بے صبری کا کوئی سوال نہیں رہتا. پھر اس کے اندر بے صبرا پن تو ختم ہو جاتا ہے. ایک شخص جب اسلام کا علم بردار بن کر کھڑا ہوتا ہے تو اس کو فوراً محسوس ہوتا ہے کہ وہ خود تو خدا کی مقرر کی ہوئی حدود و قیود میں بندھا ہوا ہے، جبکہ دوسرا فریق آزاد ہے کہ جو طریقہ چاہے اپنی کامیابی کے لیے اختیار کرے. اس کو حکم دیا گیا کہ اپنی ساری قوت دعوت و تبلیغ کی مہم پر صرف کرے، جبکہ دوسرے لوگ سیاسی کارروائیوں، اقتصادی تدبیروں سے اپنی پوزیشن کو مستحکم بنا رہے ہیں. اس کو ہر حال میں اخلاقی حدود میں رہنے کا پابند کیا گیا ہے، جبکہ دوسرے لوگ اس قسم کی تمام بندشوں سے آزاد ہیں. یعنی ہم ہوچے ہتھ کنڈوں کے ساتھ اور وقتی اور سطحی کاموں کے ساتھ دین کے کام کو کامیاب نہیں کریں گے. انہی بنیادوں پر ہمیں ان چیزوں کو لے کر چلنا ہوگا، اسی اخلاق، اسی کردار، اسی معیار کے ساتھ جو اس کام کے لیے شرط ہے. ہمیں اس کے لیے وہ ہتھ کنڈے اختیار نہیں کرنے جو دوسرے لوگ اپنے دنیاوی کاموں کو کامیاب کرانے کے لیے اختیار کرتے ہیں. اس کام کا اپنا ایک مزاج ہے اور جب تک وہ مزاج ساتھ نہیں ہوگا کامیابی نہیں ہوگی. اس کو ہر حال میں اخلاقی حدود میں رہنے کا پابند کیا گیا، نہیں جھوٹ، فریب، دھوکے سے نہیں ہوگا، جبکہ دوسرے لوگ اس قسم کی بندشوں سے آزاد ہیں. اس طرح کی باتیں داعی اسلام کو اس حد تک متاثر کر سکتی ہیں کہ وہ اسلامی طریقہ کار کو ہلکا سمجھنے لگے اور اس کے دل میں یہ خیال پرورش پانے لگے کہ اسے بھی وہی طریقے اختیار کرنے چاہیے جو دوسرے لوگ اختیار کر رہے ہیں. یعنی بعض اوقات ہم دین کے کام میں غیروں کی نکالی اس حد تک شروع کر دیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر دین میں بھی کامیاب ہونا ہے تو انہی ہتھ کنڈوں سے، انہی طریقوں سے جس سے دنیا کے لوگ دو نمائش کے ذریعے کامیاب ہو رہے ہیں. یہاں صبر اس کے لیے رکاوٹ بنتا ہے. صبر اس کو اس بات سے روکتا ہے کہ وہ اپنے طریقے عمل کو ہلکا اور بے اثر سمجھنے لگے. فاصبر ان وعد اللہ حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. اے نبی صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور نہ ہلکا سمجھیں، نہ ہلکا پائیں تجھ کو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے. اسلام کی راہ میں صبر کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ فریق ثانی کی طرف سے جو مصیبتیں ڈالی جائیں ان کو مکمل طور پر برداشت کیا جائے. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا. نبیوں نے کہا ہم صبر کریں گے اس پر جو ایذا تم ہم کو دیتے ہو. یہ صبر بذات خود دعوت حق کا ایک جز ہے، کیونکہ دائی اگر مدعو کی جوابی کارروائیوں سے گھبرا اٹھے یا جزا فضا کرنے لگے
تو یہ بات مشتبہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی دعوت میں سنجیدہ ہے اور واقعتاً اللہ کی رضا جوئی کے لیے لوگوں کو حق کا پیغام دینے اٹھا ہے. یہ مصائب تو در حقیقت اس کی سنجیدگی کا امتحان ہے، اور کسی کے لیے اس کی دعوت اسی وقت قابل قبول ہو سکتی ہے جبکہ وہ اس کے سامنے اپنے آپ کو مکمل طور پر سنجیدہ ثابت کرے. یعنی مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ انسان کی سنجیدگی کا امتحان لینے کے لیے کہ کوئی کسی کاز کے ساتھ کتنا کمیٹڈ ہے، کتنا سچا ہے. مخالف کی طرف سے جب کوئی چیز ڈالی جائے تو آدمی عام طور پر یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو خود مخالف کے اوپر لوٹا دے. اس کے مقابلے میں صبر یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ اس کو اپنے اوپر لے لیا جائے. مثال کے طور پر اگر کسی جگہ اہل اسلام کو مدعو قوم یعنی جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں ان کی طرف سے اس اقتصادی تعصب کا سامنا پیش آئے کہ یکساں لیاقت رکھتے ہوئے ان کی جگہ دوسرے کا انتخاب کیا جانے لگے تو یہ مطالبہ لے کر اٹھنا صبر کے خلاف ہوگا کہ ہمارے ساتھ مساویانہ سلوک کرو. اس کے برعکس انہیں یہ کرنا چاہیے کہ اس بار کو اپنے اوپر لے لیں. یعنی اگر ماحول مساوی لیاقت کی بنیاد پر انہیں ان کا حق دینے کے لیے تیار نہیں تو امتیازی لیاقت پیدا کر کے اسے حاصل کر لیں. مکی دور میں ہجرت حبشہ ایک اعتبار سے اسی قسم کا ایک عمل تھا. مکہ کے لوگوں نے جب مسلمانوں کے لیے مکہ میں تجارت کے دروازے بند کر دیے، مکہ کے لوگوں نے جب مسلمانوں کے لیے مکہ میں تجارت کے دروازے بند کر دیے تو انہوں نے پڑوسی ملک میں محنت مزدوری کر کے اپنی معاش حاصل کرنا شروع کر دی. وہاں انہوں نے ایمانداری اور محنت کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ شاہ حبش نجاشی نے منادی کے ذریعے اعلان کرایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو ستائے وہ اس کے بدلے اس مسلمان کو 8 درہم تاوان دے. صبر بظاہر ایک سلبی چیز معلوم ہوتی ہے مگر اپنے نتائج کے اعتبار سے وہ ایک اعلیٰ ترین ایجابی یعنی پازیٹیو عمل ہے. یعنی صبر سے بظاہر کیا لگتا ہے کہ ہم پیچھے چلے گئے ہیں، ہمارا حق چھین لیا گیا ہے یا ہمارا نقصان ہو گیا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ کیا ہے؟ ایک ایجابی عمل ہے جس میں آدمی اپنے حریف کے مقابلے میں فوری جوابی کارروائی کرنے کی بجائے دور تر عوامل پر اعتماد کرتا ہے. جب آپ کسی ظلم یا اشتعال انگیزی کے جواب میں فوری اقدام کرتے ہیں تو اس وقت آپ کی کارروائی ایک متاثر ذہن سے نکلی ہوئی کارروائی ہوتی ہے. اس کا نقشہ آدمی کے ابلتے ہوئے جذبات کے زور پہ بنتا ہے. یعنی ریئیکشنری کام کیسے ہوتے ہیں؟ محض جذباتی کام ہوتے ہیں. بجائے اس کے کہ خارجی حقائق اور امکانات کا بے لاگ جائزہ لے کر اس کے مطابق گہری منصوبہ بندی کی جائے، جس کا دوسرا نام صبر ہے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ فریق ثانی کو فوری طور پر خود جواب دینے کے بجائے خدا کے ابدی قوانین کو اس کے خلاف کار فرما ہونے کا موقع دیا جائے. ٹھیک ہے، تو صبر کا ایک معنی کیا ہوا؟ پھر اپنے آپ کو سنجیدہ اور کمیٹڈ ظاہر کرنا. پھر صبر کا ایک اور معنی کیا ہے؟ محض جذبات کی بنیاد پر کام نہ کرنا، اس کے بجائے گہری منصوبہ بندی کے ساتھ درست طریقے پر عمل کرنا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان ہتھ کنڈوں اور ان طریقوں سے مروب اور متاثر نہ ہونا جن سے کام لے کر لوگ اپنی دنیا کو کامیاب بنا رہے ہیں، بلکہ اس کی بجائے صبر کے ساتھ جمع رہ کر اخلاقی حدود و قیود جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے قائم کی ہیں ان پر قائم رہ کر کام کرنا. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے لوگ چیریٹی بازار میں بہت سے ایسے ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں کہ جس سے وقتی طور پر مال اکٹھا ہو جائے، خواہ وہ اللہ کی حدود کو پامال کر کے ہو. ایک دین والا شخص تو یہ نہیں کر سکتا. مثلا وہ دیکھتا ہے کہ کوئی اور ایک تنظیم ہے جس نے ایک بہت بڑا کانسرٹ کیا اور لاکھوں جمع کر لیے فنڈ ریزنگ میں، تو اب دین کے کام کے لیے اس کو پیسے چاہیے تو وہ بھی کہے کہ ہم بھی وہی طریقہ اختیار کر لیتے ہیں تاکہ جلدی ہو جائے ہمارے کام میں. یہ طریقہ نہیں ہوگا. یعنی دین کا کام کرنے کے لیے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے پر کام نہیں کریں گے اس وقت تک کامیابی نہیں ہو سکتی. جب آدمی بے صبری کے ساتھ حریف کے مقابلے میں دوڑ پڑتا ہے تو اس وقت اس کے رہنما سفلی جذبات اور سطحی محرکات ہوتے ہیں. یعنی ریاکشن میں انسان عموماً سفلی جذبات اور سطحی یعنی شیلو موٹیوز جو ہوتے ہیں یعنی ہلکے، ان کے ساتھ وہ لازماً ایسی غلطیاں کرتا ہے جس سے اس کا مقدمہ کمزور ہو جائے. اس کے برعکس جب آدمی صبر سے کام لیتا ہے تو اس وقت اس کے اندر کی وہ ربانی قوت اپنا عمل کرنے کے لیے بیدار ہو جاتی ہے جس کو عقل کہتے ہیں. انسان کی عقل ایک حیرت انگیز قوت ہے. وہ دیوار کے اس پار دیکھتی ہے اور مستقبل میں جھانک کر اس میں چھپے ہوئے حقائق کو معلوم کر لیتی ہے. عقل کو منفی جذبات سے الگ کر کے سوچنے کا موقع دیا جائے تو وہ حقیقت کی گہرائیوں میں جا کر ان سروں کو دریافت کر لیتی ہے جن کے ہاتھ آ جانے کے بعد حریف کے تمام اطراف و جوانب اس طرح قابو میں آ جاتے ہیں جیسے کوئی شکار کسی مضبوط جال میں پھنس جائے.
اور اس کے بعد اس کی ہر حرکت اس کے اوپر شکاری کی گرفت کو مضبوط کرنے والی ثابت ہو. ہجرت کا واقعہ اسی قسم کی ایک مثال ہے. جب قریش نے فیصلہ کر لیا کہ آپ کو قتل کر دیں تو ایک صورت یہ تھی کہ آپ ان کی تلوار کے سامنے کھڑے ہو جاتے. اس کے برعکس آپ نے ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر یہ فیصلہ کیا کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں. دوسرے لفظوں میں اپنا مقام تبدیل کر دیں. حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ ہجرت سے پہلے آپ روزانہ میرے والد ابو بکر کے مکان پر آتے اور آئندہ اقدام کے بارے میں مشورہ کرتے. 6 مہینے تک نہایت رازداری کے ساتھ ساری تیاریاں مکمل کی گئیں. اس کے بعد ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آپ ایک معتمد رہنما کو لے کر مدینہ کے لیے روانہ ہوئے. ایک پرجوش قائد جو حریف سے لڑ کر شہادت کی یادگار قائم کرنے کو سب سے بڑا کمال سمجھتا ہے، اس کے نقطہ نظر سے دیکھیے تو ہجرت ایک قسم کا فرار معلوم ہوگی، مگر نتائج کے اعتبار سے دیکھیے تو یہ واحد عظیم واقعہ ہے جس نے اسلامی تاریخ کا رخ موڑ دیا. کیا سمجھ میں آئی بات؟ آپ ہجرت کے واقعے سے کیا بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ ہجرت کیا تھی دراصل؟ ایک لفظ میں کیا بتائیں گے ہجرت کیا تھی؟ مقام کی تبدیلی. شاباش. مقام کی تبدیلی کیوں؟ اور کیا یہ وقتی جذباتی ایک فیصلہ تھا؟ کتنا عرصہ لگا تھا اس کو؟ 6 ماہ کی گہری منصوبہ بندی کے ساتھ، بہت رازداری کے ساتھ 6 ماہ تک بات چل رہی تھی، لیکن دشمنوں کو بھنک بھی نہیں پڑی کہ یہ ہونے والا ہے. رازوں میں امانت آپ دیکھیں. اور آج ہمارا حال کیا ہے کہ ایک بات اگر رازداری میں ہو تو ساری دنیا میں ڈنڈورا پیٹ دیتے ہیں اس کا. اور کیا تھا؟ کیا طریقہ اختیار کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ دوسرا یہ بھی کر سکتے تھے نا کہ آپ ریئیکشن میں آ جاتے، اچھا تم مجھے نکال کے تو دکھاؤ، پھر تلواریں چل پڑتی. حاصل کیا ہوتا؟ یہ تو کوئی عقل مندی نہیں. آج ہی میں ایک حدیث پڑھ رہی تھی کہ مسلمان کو یہ جائز نہیں کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے. مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے. لوگوں نے پوچھا کہ کوئی شخص اپنے آپ کو ذلیل کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ وہ کسی ایسے کام کو چھیڑ بیٹھے جس کی اس میں طاقت نہیں، یعنی کسی ایسی چیز سے تعرض کر لے کہ جس کی اس میں ہمت نہیں. مثلا ہم نے مادی اسباب تیار نہیں کیے اور ہم کسی سپر پاور کو جہاد کی دعوت دے بیٹھے، قتال کی، کہ آؤ ہم تم سے مقابلہ کرتے ہیں. تو یہ دراصل کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو ذلیل کرنا. جس چیز کی، جس کام کی ہم نے تیاری نہیں کی، محنت ہی نہیں کی، اس کام کو چھیڑ بیٹھنا کیا کرنا ہے؟ دراصل اپنے آپ کو رسوا کرنا. لیکن چونکہ تیاری میں محنت لگتی ہے، وقت لگتا ہے، صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے، پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. آج مسلمانوں کی ایک اور بے حد بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ بغیر پلاننگ کے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی منصوبے کے کود پڑتے ہیں میدان میں. یونٹی تو ہے ہی نہیں. اس کا تو ہر کوئی خود اپنا امیر ہے، خود ہی لیڈر ہے، خود ہی فالوور ہے. بہت ہی عمدہ مثال ہے اس کا. ہمیں ذاتی طور پہ تجربہ ہوا جب ایک ہنٹ ہم دیکھنے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے گئے اور دور گاڑی روکی ہوئی تھی اور چیتا اپنے شکار کو تاڑ رہا تھا اور ہم دیکھ رہے تھے. کوئی آدھا گھنٹہ وہاں گاڑی رکی رہی لیکن چیتا صرف دیکھ رہا تھا، ادھر ادھر دیکھ رہا تھا. اور اس کے باوجود جب شام ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، ہمیں وہاں سے ہٹنا پڑا، لیکن چیتا اپنے ہنٹ کے لیے نہیں نکلا. وہ اب ظاہر ہے کہ اس کا اپنا ایک وقت تھا، ایک طریقہ تھا، ایک انداز تھا. اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ وہ حملہ کرتا ہے تو پھر اس کا جو نشانہ ہے وہ خطا نہیں جاتا، پھر وہ کنٹرول کر لیتا ہے جس پر جا کے اس نے حملہ آور ہونا ہوتا ہے. ہم بالکل نہ دور بینی سے کام لیتے ہیں، نہ ہی کسی گہری بصیرت سے، نہ ہی کوئی تیاری، نہ ہی کوئی آس پاس کی خبر، نہ ہی ماحول کو سمجھنا، اور صرف اقدام کرنا جانتے، صرف جذباتی ری ایکشن. تو ہر کام جذبات سے نہیں ہوا کرتا. بھول جائیے کہ ہر کام جذبات سے ہوتا ہے. اسی طرح صبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے اقدام سے رک کر فطرت کو کام کرنے کا موقع دے. انسانی فطرت ایک دائمی حقیقت ہے اور اگر خارجی پردے ہٹا دیے جائیں تو وہ انسانی زندگی میں انتہائی فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے. فطرت کے اندر ہمیشہ اس آدمی کے لیے نرم گوشہ ہوتا ہے جو گالی کے جواب میں چپ رہ گیا ہو. فطرت اپنی اندرونی آواز کے تحت مجبور ہے کہ ظالم کی بجائے مظلوم کو حق پر سمجھے. فطرت کی دنیا میں محرومیوں سے استحقاق پیدا ہوتا ہے اور ضبط استقامت سے اس کا برسر حق ہونا ثابت ہوتا ہے. اس کی ایک مثال پیغمبر اسلام اور آپ کے خاندان کا مقاطع ہے جو نبوت کے 7ویں سال پیش آیا اور جس کے نتیجے میں ابو لہب کو چھوڑ کر سارے بنو ہاشم کو ایک پہاڑی درے شیب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا. ایک مقصد کی خاطر نہایت خاموشی کے ساتھ بدترین ظلم کو سہتے رہنا.
فطرت انسانی میں اپنی باز گشت پیدا کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا. چنانچہ 3 سال گزرے تھے کہ خود دشمنوں کے اندر ابو البختری، ہشام بن عمرو، زبیر بن امیہ، زمع بن الاسود اور مطعم بن عدی جیسے متعدد لوگ پیدا ہو گئے. انہوں نے قریش کے لیڈروں سے لڑ کر معاہدے کو چاک کر ڈالا اور بنو ہاشم کو اس ظالمانہ مقاطعہ سے نجات مل گئی. اب اصل بات یہ ہے کہ آپ نے ڈیٹیل سے ان واقعات کو پڑھا ہو تو پھر یہ باتیں جلدی سمجھ میں آتی ہیں. انشاءاللہ اس کا بھی وقت آئے گا. صبر کا ایک اہم ترین پہلو یہ ہے کہ اس سے نصرت الہی کا استحقاق پیدا ہوتا ہے. یعنی صبر سے انسان کے پاس اللہ کی مدد آتی ہے. جب ایک شخص صحیح مقصد کی خاطر صبر کرتا ہے تو وہ اپنے مسائل کے لیے مالک کائنات کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص ایک صحیح مقصد کے لیے مالک کائنات پر بھروسہ کرے اور وہ اس کے بھروسے کو پورا نہ کرے. اس نصرت کے یعنی اللہ کی مدد آنے کے بے شمار طریقے ہیں. کوئی شخص نہ ان کو جان سکتا اور نہ ان کا احاطہ کر سکتا ہے. تاہم اسلام اور غیر اسلام کے مقابلے میں آنے والی ایک خاص نصرت یہ ہے کہ مادی حالات میں موافق کمی بیشی پیدا کر دی جائے اور اہل ایمان کے دل میں اعتماد کی کیفیت ڈال دی جائے اور مخالفین کے دل میں روب. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنودا فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. اے ایمان والو، اللہ کا انعام اپنے اوپر یاد کرو جب تم پر فوجیں چڑھ آئیں تو ہم نے ان پر بھیجی آندھی اور ایسا لشکر جس کو تم نے دیکھا نہیں. یہ آیت غزوہ احزاب سے متعلق ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد پر 2 چیزیں بھیجی تھیں، ہوا اور فرشتوں کی فوج. ہوا کوئی انوکھی چیز نہیں، وہ ایک دبیز غلاف کی شکل میں ہر وقت قرۂ ارض کے چاروں طرف لپٹی ہوئی موجود ہے، مگر ایک خاص وقت میں ایک خاص مقام پر اس کے اندر تیزی پیدا کر دی گئی جس کے نتیجے میں وہ اہل ایمان کے لیے نصرت بن گئی. اس سے معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی گروہ کی مدد کرنا چاہتا ہے تو مادی واقعات میں شدت پیدا کر دیتا ہے جس کا نتیجہ اس کے حق میں کامیابی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے. فرشتوں کی فوج کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر تلوار چلاتے تھے، یہ در حقیقت ایک قسم کی نفسیاتی مدد تھی، نہ کہ عام معنوں میں حربی مدد. وہ اس لیے آتے تھے کہ ایک طرف مسلمانوں کے دلوں میں ثبات اور دوسری طرف مخالفین کے دلوں میں رعب پیدا کریں. سورۃ انفال میں جیسا کیا ہے، وہ مسلمانوں کی نظر میں مخالفین اسلام کی فوج کو کم کر کے دکھاتے تھے اور مخالفین اسلام کی نظر میں مسلمانوں کی فوج کو بہت زیادہ کر دیتے تھے. عہد فاروقی میں سعد بن ابی وقاص اسلامی لشکر کو لے کر قادسیہ میں اترے جو عربوں کے نزدیک ایران کا دروازہ تھا. یہاں زیادہ دنوں تک قیام کرنا پڑا اور کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں. حضرت سعد نے کچھ لوگوں کو روانہ کیا کہ کہیں سے بکریاں اور گائیں تلاش کر کے لائیں. انہیں ایک ایرانی ملا جس سے انہوں نے بکریوں اور گایوں کے متعلق دریافت کیا. اس نے کہا مجھے کچھ علم نہیں، حالانکہ وہ خود ایک چرواہا تھا، اور اس نے اسلامی لشکر کی خبر سن کر اپنے مویشیوں کو قریب کے گھنے جنگل میں چھپا دیا تھا. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تاریخ کے الفاظ یہ ہیں: ایک بیل چلایا، چرواہا جھوٹا ہے، ہم یہاں اس جھاڑی میں موجود ہیں. آواز سن کر وہ لوگ جنگل میں گھس گئے اور کچھ مویشیوں کو ہانکتے ہوئے حضرت سعد کے پاس لے گئے. اسلامی لشکر کو جب یہ قصہ معلوم ہوا تو بہت خوش ہوئے اور اس کو خدا کی ایک کھلی ہوئی امداد سمجھا. مگر جیسا کہ مورخ ابن الطقطقی نے لکھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیل نے عربی میں یہ جملہ کہا ہم یہاں ہیں، بلکہ یہ اس کی عام آواز میں ایک ڈکار تھی، اور اس ڈکار سے مسلمانوں نے سمجھا کہ یہاں مویشی موجود ہیں. اللہ پر بھروسہ. اگر دشمن صلح کی طرف جھکے تو تم بھی ان کی طرف جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو. بلا شبہ وہ خوب سنتا اور جانتا ہے. اگر وہ تم کو دھوکہ دینا چاہیں تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے. قرآن کا یہ حکم اسلامی طریقہ کار کا خلاصہ ہے. اسلام کا طریقہ اصلاً غیر حربی طریقہ ہے. حتیٰ کہ فریق مخالف کی طرف سے دھوکے کا اندیشہ ہو تب بھی اہل اسلام کو اللہ کے بھروسے پر مصالحت کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ ہم دنیا میں لوگوں کو مارنے کے لیے تو نہیں بھیجے گئے، ان کو راہ دکھانے بھیجے گئے ہیں. اس حکم کا مدعا یہ ہے کہ غیر حربی میدان بالفاظ دیگر وہ میدان جہاں دوسروں سے ٹکراؤ پیدا کیے بغیر تم اپنے لیے مواقع کار پا رہے ہو، وہاں اپنی قوتوں کو لگا دو. اور اس کے علاوہ عمل کے جو دوسرے دائرے ہیں وہاں قدرت کی طاقتوں کو بروئے کار آنے کا موقع دو. حقیقت یہ ہے کہ جب بھی 2 فریق متصادم ہو وہاں تیسرا زیادہ طاقتور فریق موجود ہوتا ہے اور وہ رب العالمین کی ذات ہے. اگر ہم اپنی قوتوں کو اپنے ممکن دائرے میں محدود رکھیں تو بقیہ دائرے میں خدا ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے. اپنے حاصل شدہ دائرے عمل کو چھوڑ کر
دوسروں کے دائرۂ عمل میں چھلانگ لگانا گویا خدا کے دائرے سے اپنے کام کا آغاز کرنا ہے. ایسا آغاز صرف غضب الہی کو بھڑکاتا ہے. وہ کسی کے لیے خدا کی رحمت اور نصرت کو کھینچنے والا نہیں بن سکتا. یہ دیکھیں اس جملے کو دوبارہ پڑھیں ذرا. اپنے حاصل شدہ دائرۂ عمل کو چھوڑ کر دوسروں کے دائرۂ عمل میں چھلانگ لگانا گویا خدا کے دائرے سے اپنے کام کا آغاز کرنا ہے. ایسا آغاز صرف غضب الہی کو بھڑکاتا ہے. کسی نے ایک مشکل یہ بیان کی ہے، جب میں کسی سے بات کرتی ہوں تو مجھے اپنے اندر دلائل کی کمی محسوس ہوتی ہے، کسی کو قائل نہیں کر سکتی، اس لیے پریشانی ہے کہ کیسے کسی کو کوئی بات بتاؤں، کس طرح کام کروں. ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنا علم بڑھائیں. مجھے یہ بتائیے کہ اپنی ریڈنگ کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایکسٹرا ریڈنگ کس طرح کرتے ہیں؟ کیا کچھ پڑھتے بھی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ عموماً جب زبانی ہم کسی سے بات کرتے تو لوگ پوچھتے کہاں لکھا ہوا ہے. تو جب ہم لکھی ہوئی بات ود ریفرنس کسی کو کتاب سے پڑھ کے سناتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھو یہ لکھا ہوا بھی ہے، خود بھی پڑھنا شروع کریں. کیونکہ جب ہم کلاسز لینے لگتے ہیں تو اتنے عادی ہو جاتے ہیں اسپون فیڈنگ کے کہ کوئی ہمیں سمجھائے تو ہم سمجھیں گے، خود پڑھ کے ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو خود پڑھنے کی عادت جو ہے وہ بے حد فائدہ مند ہے. اور پھر یہ کہ جب دلائل کی کمی ہوتی ہے، جب علم نہیں ہوتا، تو علم میں اضافے کے لیے آپ جب تک کتاب پڑھیں گے نہیں یا پڑھنے کی عادت نہیں پڑے گی آپ کو، اس وقت تک بات نہیں بنے گی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.